میں نے، کرتاس کے چہرے پہ ایک لفظ لکھا میں نے، اس لفظ کی کرنوں سے کرتاس معطر ہے، اس لفظ کی کرنوں سے کرتاس منور ہے، وہ لفظ محمد ہے، وہ لفظ محمد ہے۔ جناب صدر، محترم اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق حسنہ۔ والفجر کا مطلب تیرے چہرے کی تلاوت، واللیل تو مولا تیری زلفوں کا لقب ہے، طٰہٰ میں آیا تیری سیرت کا قصیدہ، قرآن میں یاسین تیرا نام و لقب ہے۔ جناب صدر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق حسنہ کیسا تھا، ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ میں قرآن پاک کی آیات پیش کرنا چاہوں گی۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، صدق اللہ العظیم۔ اور بے شک آپ بلند اخلاق والے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے مالک تھے، آپ عمدہ اخلاق کے مالک تھے، آپ اخلاق کے پیکر تھے۔ آپ کے اخلاق میں ایک واقعہ پیش کرنا چاہوں گی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پورے مکہ میں پھیلی تو لوگ آپ کے مخالف ہو گئے، لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں طرح طرح کی باتیں شروع کر دی اور مکہ چھوڑ کر جانے لگے۔ اسی آشنا میں ایک ضعیف عورت جو اس پریشانی کے عالم میں اپنے گھر آئی اور سوچنے لگی، اس نے کہا کہ میں اب مکہ میں نہیں رہ سکتی، چنانچہ اس نے اپنا سامان باندھا اور چل پڑی۔ وہ اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھی اور سوچنے لگی کہ اب مجھے کوئی مزدور ملتا ہے، اسے یہ خبر نہ تھی کہ اسے اللہ کا ایک نور ملتا ہے۔ چنانچہ وہ بیٹھی بیٹھی پریشان ہو گئی، اسے ایک دم سے اللہ کا ایک نور نظر آیا اور اس نے بلایا کہ اے بیٹا میری بات سننا آ کر۔ اس نے فرمایا جی اماں کیا کام ہے؟ اس نے فرمایا میں اس شہر میں ایک محمد ہے جو لوگوں کو ان کے دین سے پھیر دیتا ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ مجھے بھی میرے دین سے نہ پھیر دے، تو یہ میں مکہ چھوڑ کر جانے لگی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی اماں کیا مدد ہے، میں حاضر ہوں۔ اماں نے فرمایا اے بیٹا تو یہ میرا سامان اٹھا اور چل پڑ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بڑھیا کا سامان اٹھایا اور اپنے سر پر رکھ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے اور وہ ضعیف عورت پیچھے پیچھے چلتی رہی۔ اس ضعیف عورت کو یہ خبر نہ تھی کہ یہ وہی محمد ہے۔ وہ ضعیف عورت ان کو بھی نصیحت کرنے لگی کہ اے بیٹا تم اس محمد نامی شخص سے دور رہنا، تم معصوم ہو ابھی، کہیں وہ تمہیں بھی تمہارے دین سے نہ پھیر دے۔ چنانچہ میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی باتیں خاموشی سے سنتے رہے۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس کے مقام تک پہنچایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اجازت طلب کی اور کہا کہ اے اماں مجھے اجازت دیجیے، میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ اس ضعیف عورت نے کہا کہ اے بیٹا اتنی بھی کیا جلدی ہے، چلے جانا، میری بات تو سن جاؤ۔ اس ضعیف عورت نے کہا کہ اپنا نام تو بتاؤ کہ جب میں مکہ آؤں تو آپ سے ضرور ملاقات کروں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک نیچے کیا اور فرمایا اے اماں میں وہی محمد ہوں جس کی آپ پورے راستے مخالفت کرتی ہیں، میں وہی محمد ہوں جس کے لیے لوگ مکہ چھوڑ کر ہجرت کر رہے ہیں، میں وہی محمد ہوں جس کے لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے جا رہے ہیں۔ بس یہی کلمات سننے تھے اس بڑھیا نے کہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور اس نے وہی پر کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور وہ وہی پر مسلمان ہو گئی۔ اس شعر سے کروں گے جس کی آمد کو صدیاں ترستی رہی، جس کی آمد کو صدیاں ترستی رہی، اے خدا ہم کو وہ مہرباں مل گیا، وما علینا الا البلاغ المبین۔